تو 12واں سے وہ 30واں سپارہ جو ہے وہ اپنے آخری مراحل کے اندر پہنچ گیا ہے، اور یہ جو 3 صورتیں بچی ہیں ہم نے اس سے پہلے تو پڑھ ہی لیا تھا یہاں سے، تو یہ نہیں پڑھی، یہ 2-3 صورتیں رہ گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30ویں سپارے کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہر سورت جو شروع ہوئی ہے اس میں قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں، کسی کی بھی قسم، آسمان کی، زمین کی، انسان کی، پھر جو ماحول بنتا ہے اس کی، صبح کی قسم، شام کی قسم، صبح کی ابتدا کی قسم، صبح جب اچھی طرح سے دوپہر کی صورت اختیار کر لے اس کی قسم۔ تو یہ ایک بات یہ بھی سوچنے کی ہے، تدبر کرنے کی ہے قرآن کے اندر، کہ یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو اس کا کیا، ویسے بھی اگر بیان کر دیا جائے، جس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو وہ تو بغیر قسم کے بھی تسلیم کرے گا، اور جو نہیں تسلیم کرنے والا ہے اس کو قسم کھانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ بار بار جو قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے اس کے اندر، شروع سے 30ویں سپارے سے اور اب تک مسلسل ہر سورہ جو ہے اس کے اندر قسم کھائی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں، زبردستی میں تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جو بھی قسم کھائی ہے نا، اس کا امپیکٹ آنے والے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے اوپر پڑتا ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اور یہ جو آیت ہم پڑھیں گے ابھی، اس کے اندر بڑی واضح طور پر جو ہے نا وہ اس کی وضاحت آئی ہے۔ ویسے تو ہر سورہ جو ہے اس کو جب پڑھیں گے آپ تو اس کے اندر جب قسم کھائی ہے تو اس کا امپیکٹ آنے والی آیتوں کے اندر ہوا ہے، اور اس کو یہی اصل مقصد ہے اس کا، قرآن کا، کہ یہ سوچنے کی کوشش، یہ سوچا جائے، اس کے اوپر تدبر کیا جائے کہ یہ قسم کیوں کھائی ہے، اور جو قسم کھائی ہے جب اس کو آپ صحیح معنوں میں ایسس کر لیں گے آیت سے، تو پھر سمجھ لو کہ آپ نے اس کا حق ادا کیا قرآن کا۔ یہ ہے مکی صورت ہے، جیسے صورتیں مکی چل رہی ہیں اب تک جسے سپارے میں۔ سورہ ضحیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے دن کی، سورج نکلتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ 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 جو ہے نا وہ اپنے یعنی آگے کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے فل سوئم کے اندر پہنچتا ہے سورج۔ تو ضحیٰ جو ہے وہ اس وقت جب سورج جو ہے خوب اچھی طرح سے نکل جائے، خوب اچھی طرح سے روشنی ہو جائے، واللیل اذا سجی، اور رات جس وقت وہ بالکل سکون کی حالت میں آ جائے۔ رات شروع ہوتی ہے نا، مغرب سے شروع ہوئی رات، آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان اثر تبدیلی آتی چلی جا رہی، اور پھر رات کا ایک پہر ایسا ہوتا ہے کہ جب بالکل سناٹا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے اپنے مسکن کے اندر چلی جاتی ہے اور کوئی چیز باہر نہیں ہوتی۔ آپ نکلو گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ شہر ہی نہیں ہے تو جنگل ہے۔ جبکہ صبح کے وقت جب سورج اچھی طرح سے چڑھ جاتا ہے تو آپ دیکھو گے کہ کوئی انسان یا کوئی جانور سوائے مجبوری کے وہ گھر میں نہیں ہوگا، پھر وہ اپنے معاملے کے لیے نکلے، اور شہروں کے اندر، بازاروں کے اندر آپ دیکھیں گے رش ہوگا، جسے دیکھو وہ بھاگا چلا جا رہا ہے، جسے دیکھو وہ سواری پکڑ رہا ہے، جسے دیکھو وہ کام پہ جا رہا ہے۔ تو پوری دنیا جو ہے اس کی تمام مخلوق جو، اور یہ انسان کے ساتھ ہی نہیں ہے، پرندوں کو بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، جانوروں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق جو زمین کے اندر رہتی ہے وہ بھی باہر نکل جاتی ہے، وہ بھی رزق ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ تو ہر ایک جو ہے اپنے رزق کی تلاش کے لیے جو ہے وہ صبح کے ٹائم جو ہے وہ گردش میں آتا ہے۔ واللیل سجا، اور رات کا وہ پہر کہ جس وقت بالکل سکون ہو جاتا ہے، اس وقت ہر نفس جو ہے سکون کے اندر ہوتا ہے، وہ آرام کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہے جانور ہو یا انسان ہو یا کوئی سی بھی مخلوق ہو اللہ تعالیٰ کی، وہ بالکل سکون کی حالت میں ہوتی ہے۔ یعنی دن بھر کی مشقت کے بعد جب وہ تھکن ہو جاتی ہے اسے، تو وہ تھکن اتارنے کے لیے، اس تھکن کو جو ہے انسان کو دوبارہ تندرست کرنے کے لیے، صحت مند کرنے کے لیے رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ دن اس لیے بنایا کہ مشقت کر، اور رات اس لیے بنایا کہ جو مشقت کی ہے تو نے، جو تیرا جسم تھک گیا ہے وہ جو ہے وہ ہاں تو آرام کر لے، اور پھر دوبارہ چارج ہو کے پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے دن سے شروع کر۔ اس صورت کے اندر ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر وحی آنا جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے بند ہو گئی،
تو اس وقت جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت جو ہے بہت تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور وہ جو مسلمان ہوئے تھے وہ بہت اشتیاق میں رہتے تھے کہ اللہ نے کیا حکم دیا. وہ روزانہ آ کے پوچھتے تھے اللہ نے کیا حکم دیا، اللہ نے کیا حکم دیا. اب مسلسل جب یہ بند ہو گئی 12-15 دن کے لیے وہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے، اور اس کے بعد کوئی انڈیکیشن بھی نہیں، کوئی حکم بھی نہیں. جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف نہیں لا رہے ہیں، وہی بھی نہیں آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے کہ میرے سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے. اور پھر جیسے ہی گھر سے نکلے تو پھر جو سوال کرنے والے کہ اللہ کے رسول کیا ہے. ایک طرف یہ مرحلہ، دوسری طرف وہ جو دشمن تھے وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بس بھائی اب اللہ نے اسے فارغ کر دیا. ہاں بہت دن جو ہے نا وہ چلا لیا اسے، اب اس کے بعد فارغ کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا اپنے اس سے، اب نہ وہی آتی ہے نہیں. اور رات کو بھی آپ جو ہے اس کی وجہ سے اتنے ملول ہو گئے کہ آپ جو ہے بیماری کسی کیفیت میں ہوئے اور آپ نے رات کا بھی اٹھنا چھوڑ دیا، جیسا کہ سورہ مزمل کے اندر آپ کو حکم دیا تھا. تو ابو جہل کا گھر برابر میں تھا بالکل. اس کی بیوی جو تھی وہ بڑی آپ کی دشمن تھی، بڑی دشمنوں کے اندر، ام جمیل اس کا نام تھا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائی اور کہنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیرے شیطان نے جو تیرے پہ قبضہ کیا تھا اس نے چھوڑ دیا، کیونکہ میں 3-4 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ تو رات کو اٹھتا نہیں ہے، اور نہ تیرے پہ جو ہے وہ جو شیطانی آیاتیں آتی تھی وہ بھی نہیں آ رہی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تیرے شیطان نے تیرا پیچھا چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد یہ عورت جو تھی بڑی یعنی دشمنی کے اندر اتنی تھی کہ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی. پھر اس نے باہر جا کے بھی لوگوں سے لازمی بات ہے یہی کہنا شروع کر دیا کہ دیکھا بھائی ہو گیا نا کام اس کا، اب تھوڑا تھوڑا صحیح ہوتا جا رہا ہے. اب پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی قسم اس لیے کھائی کہ ماں ودع کا ربوں کا وما قلا، ماں نہیں، ودع کا نظر انداز کیا یا بھولا تجھے، ربوں کا تیرا رب، وما قلا اور نہ ہی تیرے سے ناراض ہوا یا نہ خوش ہوا. نہ تو تجھے بھول گیا تیرا رب اور نہ تیرے سے ناراض یا نہ خوش ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت جو ہے تیری، یعنی ہر آنے والا، آخرت سے مراد یہ کہ ہر آنے والا دن آخرت ہی ہوتا نا، آخرت کی طرف جا رہا ہے، تو ہر آنے والا دن جو ہے تیرے لیے بہتر ہوگا. اب یہ جو صبح کی قسم کھائی اور پھر رات کی قسم کھائی، تو اس میں جو وہی آنا بند ہو گیا تھا نا اس کی تسلی ہے کہ دیکھو اگر ہم مسلسل آپ کے اوپر، یہ شروع کا معاملہ ہے اور یہ قرآن جو ہے نا وہ آپ کے دل کے اندر ہم نے اس کو بسانا ہے. تو جس طریقے سے اگر ہر وقت دن رہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے خوش ہے تو اس نے 24 گھنٹے کے لیے دن کر دیا، یا رات ہو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو اس نے اندھیرا کر دیا، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن ایک نظام اس نے یہ اس لیے بنایا ہے کہ انسان کو اس کی ضرورت ہے. تو یہ جو وحی ہم نے روکی ہے یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے دن کے اندر مشقت ہوتی ہے اور رات کو آرام ہوتا ہے، تو وہ جو مسلسل آپ کے اوپر وحی آتی رہی ہے ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا گیپ دیا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ فریش ہو جائیں اور آپ کے اوپر جو وزن پڑ گیا ہے. اب یہ ہوتا یہ تھا نا کہ جیسے آپ نے قرآن کے اندر 2-3 جگہ پر جو ہے تذکرہ سنا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے کوشش کرتے تھے کہ جلدی جلدی پڑھیں، اس کو بار بار دہرائیں. ابھی جبرائیل علیہ السلام جو ہے آخری الفاظوں پر پہنچے بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شروع سے جو ہے نا وہ دل کے اندر دہرانا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حل جاننے والے، انہوں نے کہا خبردار یہ کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ فطری چیز تو اپنی جگہ ہے، چاہے کتنی ہی تسلی دے لے لیکن فطری چیز تو ہے نا. اب اگر آپ کو جو ہے حاکم وقت آ کے کہتے، تانے دار آ کے کہتے کہ نہیں آپ فکر مت کرنا آپ کے گھر پہ کوئی نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی ذرا سا کھٹکا ہوگا تو آپ کو فکر ہوگی کہ یار کوئی آ تو نہیں گیا، تانے دار باہر تھوڑی کھڑا ہے، اس نے تو کہہ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ تو 24 گھنٹے کا محافظ ہے، اس اسٹیج تک پہنچنے کے اندر تو بڑا ٹائم چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو وحی کا سلسلہ روکا نا، یہ اس لیے ہم نے روک دیا کہ تمہارے پر زیادہ برڈن نہ ہو اور تم ذہنی طور پر منتشر نہ ہو جاؤ. اور یہ جو تمہارے لیے وقفہ دیا ہم نے یہ بالکل رات کی طرح سے ہے کہ تم آرام کر لو، اور یہ جو کچھ تمہیں دیا تھا یہ تم اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر اچھی طرح بٹھا لے. اب جیسے رات کو اٹھنا ہے آپ نے، کچھ صورتیں ہیں جو مکی صورتیں جو آج نازل ہو چکی ہیں اس کے بعد وہی بند ہو گئی، اور رات کو جو اٹھنا ہے تو انہی صورتوں کو آپ بار بار دہرائیں گے تو پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو نئے نئے سبق ملیں گے.
اور بہت ساری وضاحتیں ملتی چلی جائیں گی. ہم جو ہے اس کو پڑھتے ہیں بغیر سمجھے اور ہم کہتے ہیں ہم نے فائدہ اٹھا لیا قرآن سے. اللہ کے رسول جس کی زبان ہے، جو ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہیں، جو ایک ایک لفظ کے معنی جانتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بار بار پڑھنے کی، بار بار پڑھے جاؤ، بار بار پڑھے جاؤ. اب اگر کسی بچے کو الف سے اور یہ تک آپ اسے پڑھا دیں اور پھر اس کو کہیں روز پڑھتا رہے، 2 گھنٹے روزانہ پڑھ، تو وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ بھائی میں نے پڑھ لیا، مجھے سے آپ سن لو میرے سے، ساری زبانیں مجھے یاد ہے، لیکن آپ کہو نہیں اس کو پڑھتا جا. تو آخر کچھ وجہ تھی نا جو آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اس زبان کے جاننے والے تھے، ان الفاظوں کے جاننے والے تھے، ان الفاظوں کے معنوں کو جاننے والے تھے، اس کو بار بار پڑھا رہا ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اس کو پڑھ کے بغیر یعنی معنوں کے، اور ہم جو اس سے فائدہ اٹھا لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو میں آپ کو جو ہے نظر انداز کیا ہے، نہ میں آپ کو بھولا ہوں، اور نہ میں آپ سے ناراض ہوں. اور آپ کی آخرت، ہر آنے والا دن جو ہے آپ کے لیے، ہر آنے والا وقت جو ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو آیات تھیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا وہ میرے وصال کے بعد جو مسلمانوں نے فتح کرنی تھی وہ بھی مجھے دکھا دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، صحابہ اکرام کی ٹیم بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں، وہ جنگ خندق کا میرے خیال میں معاملہ تھا. تو صحابی جو ہے انہوں نے جو پتھر مارا کھدال، تو وہ اس کے اوپر پتھر کے اوپر جا کے ٹکرایا اور اس سے چنگاریاں سے نکلتی ہیں، ایسے نکلی. پھر دوبارہ جب مارا تو پھر وہ اس کے اندر سے چنگاریاں نکلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ قیصر و کسریٰ کے جو خزانے ہیں وہ میرے سامنے جو ہیں وہ پڑے ہیں. یعنی اس وقت جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ان کا مستقبل، کے دیکھو تمہارے مستقبل کے اندر یہ بھی ہونے والا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر قیصر و کسریٰ کے جو کنگن ہوں گے وہ بھی ہوں گے، اور وہ بلال کو پہنائے جائیں گے. تو وہ جس وقت یہ معاملہ ہوئے اور فتح ہوئی، تو پھر اس کے بعد جو خزانہ ہوتا تھا وہ تو اتنا بڑے بڑے ہوتے تھے، ہیرے جواہرات کے ڈھیر کے، اس طرف کا آدمی اس طرف نظر نہیں آتا تھا. تو جب وہ خزانہ آ کے جمع ہوا ہے مال غنیمت، تو اس کے اندر سے کنگن ایک دیکھ لیا. تو حضرت عمر کا دور تھا، ایک کنگن دیکھ لیا تو آپ نے کہا دوسرا بھی ڈھونڈو، اس کے اندر ہی ہوگا. وہ بشارت تھی، وہ 2 کنگن ہو، دونوں کنگن نکلے اس کے اندر سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی، اس کے بعد آپ کو بتا بھی دیا کہ دیکھو آنے والا وقت تمہارا جو ہے نا وہ یہ ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی، یعنی آپ کے وصال سے پہلے بھی، ایک بہت بڑی مملکت جو ہے نا وہ، اور عرب کے اندر، خطہ عرب کے اندر اس سے پہلے تاریخ کے اندر کبھی بھی اتنی بڑی مستند حکومت نہیں تھی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مسلمانوں کی ہو گئی تھی. اور اتنے مضبوط اور اتنے زبردست حاکم اس وقت تک تاریخ کے اندر کہیں نہیں ملتے. اگر تھے بھی تو چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی صورتوں میں، چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کی صورتوں میں حکومت کر رہے تھے، لیکن اتنی بڑی حکومت نہیں تھی کہ مدینے سے لے کے اور دور دراز کے علاقوں تک پھیل جائے. تو ایک تو یہ کہ دنیا کے اندر جو ہے نا آپ کا آنے والا وقت بہتر ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی طرف بھی کہا ہے. آخرت جو ہے نا آپ کی، تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو بڑے شدید تکلیف کے اندر تھے، بخار کے اندر تھے 3 دن سے آپ. تو آپ کی صاحبزادی جب تشریف لائیں تو وہ رونے لگی دیکھ کے. آپ بڑی محبت تھی باپ سے، اور ہوتی ہے اولاد کو، اور بیٹیوں کو تو بہت زیادہ ہوتی ہے باپ سے. وہ رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رو نہیں، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یعنی یہ آخری تکلیف ہے جو مجھے ہو رہی ہے، اس کے بعد کبھی پھر مجھے تکلیف نہیں ہوگی ہمیشہ. تو اس کے بعد آپ کا وصال، پھر تو آپ کو شہزادوں کی طرح سے لے جا کے رکھا گیا نا، بادشاہوں کی طرح سے رکھا گیا، اور بادشاہوں کی طرح سے آج بھی آپ رہائش پذیر ہیں اپنے برکت کے اندر. اور پھر آخرت میں جب اٹھایا جائے گا تو پھر بادشاہوں کی طرح سے، اور پھر وہ جو انعام ہوں گے وہ بادشاہوں سے کبھی اپنی زندگی کے اندر تصور نہیں کیا ہوگا ان انعامات کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائیں. وَلَسَوْفَ يُؤْتِي رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ، وا کے معنی اور لا کے معنی البتہ، سوفا ان قریب، یؤتی کا عطا کیا جائے گا، کا تجھے، ان قریب عطا کیا جائے گا تجھے، ربوں کا تیرے رب کی طرف سے، فترضا، اور تو خوش ہو جائے گا. تو دنیا کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جس وقت آپ کا وصال ہو رہا تھا اس وقت جو ہے نا وہ ایک بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو جان دینے والے تھے اور جو برداشت نہیں کر سک رہے تھے آپ کے وصال کو. اور دوسرے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ان کو انعام دیں گے
اور سب سے بڑا انعام تو وہ ہے کہ جس وقت انسان کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، سب سے بڑا انعام میں جو ہے اسسمنٹ کر سکا ہوں وہ یہی ہے کہ سب سے بڑا انعام وہ ہے کہ جس وقت وہ فرشتے آتے ہیں کہ جو آ کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بڑے ایسے ہاتھ پھیلا کے، اور پھر اس کے بعد اس کی روح ایسے آتی ہے جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں جاتا نا چل کے، ایسے روح آسانی سے آ جاتی ہے۔ یہیں سے شروع ہو گیا نا معاملات تو۔ اور پھر دوسرا وہ کہ جس کو جب آگے کھڑے ہوتے ہیں تو اتنے خوفناک شکل کے اندر ہوتے ہیں کہ اس کی روح جو ہے اندر کی طرف جاتی ہے، اور پھر اس کو کھینچتے ہیں، اور پھر قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا اس وقت جب منہ پر یعنی چہرے پر تھپڑ مارے جا رہے ہوں گے، اور کمر پہ تھپڑ مارے جا رہے ہوں گے، اور وہ بھی تھپڑ مارنے والے انسان نہیں، فرشتے کی تو طاقت کا اندازہ نہیں نا، اس کے تو تھپڑ کا اندازہ نہیں کہ اگر ایک تھپڑ بڑھ جائے تو چہرہ ہی آدمی کا گھوم جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم تمہیں وہ انعامات عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ جو ساری تکلیف آپ کے اوپر آ رہی ہے، یہ پریشانی جو آ رہی ہے نا ساری، اور ایک فطری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اگر میرا آپ ابھی کا اسسمنٹ کر لیں کہ ایک ہفتے تک 10 دن تک 7 دن تک جو ہے میں بستر پہ پڑا رہا، شدید تکلیف، لیکن اب جب یہ ختم ہو گئی نا تکلیف تو اب مجھے یاد نہیں ہے اس کا، میں بھول گیا کہ کتنی تکلیف تھی مجھے، اب میں بالکل راحت میں اور بڑے آرام سے گھوم پھر رہا ہوں۔ تو تکلیف جب آتی ہے انسان کے اوپر تو وہ بہت جلدی بھول جاتا ہے، لیکن راحت آتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جب راحت آتی ہے نا تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، جب تکلیف آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب راحت آتی ہے تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھنا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کی طرف ہم رحمت کا سایہ کرتے ہیں، جب ہم اس کی طرف رحمت کی نظر کرتے ہیں، اسے اس تکلیف سے نجات دیتے ہیں، تو پھر اپنا منہ پھیر لیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ او یہ تو ڈاکٹر صاحب کی بڑی مہربانی تھی کہ انہوں نے بڑی زبردست دوائی دے دی صاحب، اور میں نے تو فلانی جگہ جا کے دکھایا تو اس وجہ سے صحیح ہو گیا۔ علم یجد کا یتیمن، اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس بات کے لیے یقین دلا رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر سورہ وہ نازل ہوئی تھی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو یہ سورت جس وقت نازل ہوئی تھی اس وقت کیا صورتحال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے جو فرزند آخری پیدا ہوئے تھے تیسرے ابراہیم، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو یعنی لا والد ہے، اس کا تو کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا 2-4 دن میں تو مر جائے گا، تو پھر ختم ہے سارا کہانی، اس کی اولاد ہی نہیں ہے، اور اولاد کے اوپر ہی تو چلتا ہے سارا معاملہ۔ اور اس وقت جو ہے وہ جو دشمن تھے ان میں سے ایک ایک دشمن کے 12 14 بیٹے تھے، اب اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا اور آپ کا نام ہمیشہ رہے گا۔ تو لوگ کہتے تھے عجیب قسم کی بات کر رہا ہے، تو جس کی اولاد نہیں ہے اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ صاحب اس کا نام رہے گا، اور جس کے 14 بیٹے کتنے مریں گے بھائی اس میں سے، اور اس کی تو نسل ہمیشہ ہمیشہ چلے گی۔ لیکن آپ یہ دیکھ لو کہ آج کسی بھی نسل کے اندر ہندو ہو، پارسی ہو، بدھ مت ہو، یا کوئی کرسچن ایسا آدمی ہو کہ جو مذہب کو مانتا ہی نہ ہو، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر کہ جس نے اپنا نام ابو لہب رکھا یا اپنے بیٹے کا نام ابو لہب رکھا یا ابو جہل رکھا، کوئی نہیں۔ یا اور جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی دشمن تھے، وہ بڑے بڑے کسی یعنی دشمن تھے یہ سرداروں کے اندر سے، ان میں سے کوئی ایک بھی سردار ایسا نہیں ہے جس کا نام رکھا نہیں، دنیا کے اندر کہیں نہیں ملے گا، نہ یہودیوں کے اندر، نہ عیسائیوں کے اندر، نہ ہندوؤں کے اندر، نہ انگریزوں کے اندر، کسی میں نہیں ملے گا۔ تو ختم ہو گیا نا، نام و نشان نہیں رہا، کوئی آدمی یہ کہنے والا نہیں ہے۔ آج بھی لوگ کہنے والے ہیں کہ ہمارا تعلق حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، ہم قریش کے قبیلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے، لیکن کوئی آدمی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ میں ابو جہل کے خاندان سے ہوں یا ابو لہب کے خاندان سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو تم پر احسان کیا نا، پہلے اس کی طرف بھی تو دیکھو نا، آپ اگر تکلیف کے اندر پریشان ہو رہا ہو، علم یجد کا یتیمن، علم کیا نہیں، یجد کا ہم نے پایا آپ کو، یتیمن یتیم، تو آوا، اور پھر ہم نے آپ کو ایک زبردست قسم کا ٹھکانہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تو اس سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد والدہ جو ہیں وہ آپ کی 6 سال کی عمر تھی جس وقت والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد دادا جو ہے وہ قبیلے کا سردار جو تھا، سب سے مضبوط آدمی تھا مکے کا، خانہ کعبہ کے نگراں ہونے کی حیثیت سے مکے کے سب سے بڑے سردار اور سب سے مضبوط آدمی تھے،
انہوں نے جو ہے وہ کفالت سنبھالی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حالانکہ ان کے تو بہت سارے بیٹے تھے نا, عبد المطلب کے تو بہت سارے جتنے بھی یعنی بھائی تھے 14-15, یہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے یہ سارے کے سارے اسی عبد المطلب کے بیٹے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے عبد المطلب کہ یہ بچہ جو ہے نا, یہ میرا بیٹا جو ہے, یہ دنیا کے اندر بڑا نام پیدا کرے گا. ایسسمنٹ تھا, اندازہ تھا ان کا اپنے حساب سے. وہ بچے کو یعنی 7 سال کے بچے کو دیکھ کے اور اندازہ لگا کے کہتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے نا, اور جتنی انہوں نے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ دی دادا نے, اتنی اپنی کسی اولاد کی طرف توجہ دی. سب سے زیادہ جو ہے عزیز اور سب سے زیادہ محترم, سب سے زیادہ قریب, سب سے زیادہ خیال رکھنا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ نے اعلان نبوت کیا اور اس کے بعد جب تک آپ حیات رہے, کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے سکتا ہے اور کوئی مقابلے میں آ کے کھڑا ہوتا ہے. آپ نے کہا خبردار, یہ بات تو الگ ہے کہ میں اس کے دین کو نہیں تسلیم کرتا, لیکن اگر کسی نے اس کی طرف انگلی اٹھائی تو میں اسے انگلی کاٹ دوں گا, اگر آنکھ اٹھائی تو آنکھ نکال دوں گا. اور اعلان کہتے تھے آپ, اور خبردار کسی, اور حقیقت میں کسی نے جو ہے ہمت نہیں کی کہ عبد المطلب کے کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے کسی نے پریشان کرنے کی یا سختی کرنے کی کوشش کی. تو ایک ایسا بچہ جس کا کوئی والی وارث نہ تھا, ہم نے کہا ہم نے آپ کو ایک کتنا مضبوط ٹھکانہ دیا. اور پھر اس کے بعد جب دادا کا انتقال ہو گیا تو چچا جو بہت زیادہ طاقتور تھے, بہت زیادہ مشہور تھے, دادا کے بعد سب سے زیادہ بیٹوں کے اندر مشہور تھے اور سب سے زیادہ محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے اپنے بستر پر سلا دیتے, جبکہ حضرت علی کا بھی ان کے بستر پہ نہیں سوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے لے کے جاتے تھے بازار جب جاتے تھے, کبھی حضرت علی کو اپنے کندھے پہ نہیں بٹھایا, یعنی اپنے سگے بیٹے کو کبھی کندھے پہ نہیں بٹھایا, اپنے بستر پہ نہیں سلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ دادا جو تھے ان کی محبت, جو چچا تھے ان کی محبت, کہ اپنی اولاد کو خاص چھوڑ کے انہوں نے اور ان کے طرف توجہ دی. یہ کیوں ہو گیا؟ یہ اختیار تو اسی کا تھا نا کہ جس کے دل میں چاہے محبت ڈال دے, جس کے دل میں چاہے نفرت ڈال دے. تو ہم نے ہی تو محبت ڈالی نا جس کی وجہ سے تمہیں اتنی سہولت ملی, ورنہ تو تھوڑی ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ جو تمہارے یعنی اپنی سگی اولاد کو چھوڑ کے اور تمہاری طرف توجہ دیتا. یہ تو ہمارا کارنامہ ہے, یہ تو ہماری نعمت ہے. تو یہی نعمت ہے, علم یزید کا یتیمن فوجدک. تو کیا تم یتیم نہیں تھے اور ہم نے تمہیں کتنا بہترین ٹھکانہ دیا. وجدک ضالا فہدی, اور آپ راہ حق کی تلاش میں تھے اور ہم نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو اس وقت کا دین تھا اور اس وقت کے جو معاملات تھے, اس وقت کے جو کاہن تھے, جو بگڑا ہوا دین تھا عیسائیت کا اور یہودیت کا, لازم بات ہے اہل کتاب تو تھے نا, آسمانی کتابیں تو تھیں. جو صورتحال اس وقت تھی نا, 1000% صورتحال آج موجود ہے, بالکل 1000% صورتحال. اگر آپ تھوڑا سا توجہ دیں اور تھوڑا سا تدبر کریں تو آج بھی صورتحال یہی ہے کہ ہر فرقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس آؤ نا, ہم صحیح ہیں, باقی تو یہ سارے غلط ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو کردار ادا کیا, کیا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ اس سے زیادہ ایماندار آدمی نہیں, اس سے زیادہ درست بات کرنے والا کوئی نہیں, اس سے زیادہ ذہین کوئی نہیں, اس سے زیادہ امانت کو رکھنے والا کوئی نہیں, اس سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں. ساری چیزیں موجود تھیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کیا ضرورت ہے, اس طرف آنے کی کیا ضرورت ہے, ہم نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں, نہ کسی کو پریشان کرتے ہیں, نہ کسی کا مال چھینتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی تھی, پھر یہ قرآن کیوں دیا؟ اور اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی عتم موجود تھی آج موجود نہیں ہے کسی کے اندر. وہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی میں کسی کو تکلیف نہیں دی, میں ہر ایک آدمی کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہوں, ہر ایک آدمی کا خیال کرتا ہوں, اس کے حقوق ادا کرتا ہوں, لیکن اس انداز میں تو نہیں کرتا جس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے. تو پھر اس کے بعد قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک کردار کی اگر بات ہوتی تو آپ کردار پیش کر کے چلے آتے, اور 40 سال تک کردار پیش کر رہے تھے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا, نہ دنیا کے اندر کوئی تبدیلی آئی. پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا کہ کتاب کیا ہے, آپ کو کیا پتا تھا کہ ہدایت کیا ہے؟ ہم نے آپ کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائی, جس نور کے ذریعے آپ اپنے لیے بھی راستہ تلاش کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی راستہ تلاش کرتے ہیں. تو یہ وہ راستہ تھا جس کے اوپر چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام جو ہیں انہوں نے دنیا کے اندر کامیابی
اللہ کی رضا. ورنہ اگر یہ قرآن نازل نہیں ہوتا تو پھر کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی زندگی بھی غاروں کے اندر ہی بیٹھ کے یاد کرتے رہتے کہ کس طرح. اور اس وقت جو غاروں کے اندر آپ 2-2 3-3 دن جو رہتے تھے، اتنی مشقت اٹھاتے، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ تدبر کرتے تھے کہ میں کس راستے پہ چلوں. یہ جو آیت لکھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، علم ووجدک ضالا فہدی، کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ راستوں میں بھٹکتا ہوا پایا اور ہم نے آپ کو ہدایت دی. اس وقت آپ بھٹک رہے تھے کہ میں کس طرف جاؤں. آج ہماری بھی صورت حال یہی ہے کہ کس طرف جاؤں. جس مولوی کا آپ سنو گے بات تو ایسا دل کے اوپر اثر کرے گا کہ یار یہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے. آپ اگر شیعوں کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دو تو آپ تھوڑے دن بعد یہ کہو گے کہ یار یہ صحیح ہے ہم لوگ غلط ہیں. اس انداز کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، اس انداز کے اندر آپ کو سمجھاتے ہیں، اس انداز کے اندر بات کرتے ہیں. اللہ نے ان کی اتنی فصاحت و بلاغت دی ہوئی ہے کہ وہی کہے گا یار یہ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، آپ عزاداری کرو اور جنت کے اندر چلے جاؤ، باقی اس دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی آپ. اور حضرت علی جو تھے بس وہی تھے سب کچھ، اور اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہدایت دی. اور ہدایت کا کیسے دی؟ یہ قرآن جو ہے نا اسی کے ذریعے تو ہدایت دی، اس سے پہلے تو کوئی ہدایت. پھر آگے جو ہے دوسرا احسان ووجدک عائلا فاغنی، کہ آپ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے والد صاحب نے آپ کے لیے میراث میں کیا چھوڑا تھا؟ ایک کنیز اور ایک اونٹنی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. والدہ کو بھی وہی، والدہ کے پاس بھی کچھ نہیں. تو جس وقت آپ یعنی یتیم ہوئے تھے، والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو کیا تھا آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ جو ہے وہ مکہ کی سب سے محترم اور سب سے جو زیادہ مالدار عورت تھی، اس نے آپ کو تجارت کے لیے اپنا شریک بنا لیا. اس نے اپنی تجارت کے اندر آپ کو شریک بنایا، سرمایہ سارا اس کا ہے، شریک بنا لیا. پھر اس کے بعد اس تجارت سے اور اس سے حاصل ہونے والے معاملات سے، اور وہ جو لوگ جن یعنی غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگایا تھا تجارت کے لیے، ان سے معلومات کرنے کے بعد اس خاتون نے جو ہے شادی کا ارادہ بنا لیا آپ سے. شادی کا یعنی رشتہ کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ اس خاتون کی طرف سے آ رہا ہے، آپ کی طرف سے نہیں. رشتہ اس خاتون کی طرف سے، جو مالدار ترین عورت تھی، مکہ کی مالدار ترین عورتوں کے اندر تھی. تو آپ جو ہے وہ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو کیسا بنا دیا. اور پھر وہ بھی نہیں کہ صاحب وہ احسان ہو کہ بھئی عورت کا مال ہے، نہیں، آپ اس میں شریک تھے. اور جتنی بھی تجارت اس سے پہلے یا اس سے بعد میں کی آپ نے، اس کے اندر آپ کا حصہ تھا. اور جب تجارت کے اندر لاکھوں روپے کا فائدہ ہوگا تو لازم بات ہے اس میں جو بھی شیئر بنتا ہوگا آپ کا تو وہ لاکھوں کے اندر ہی بنتا ہوگا. تو ہم نے جو ہے نا ایک ایسا راستہ دے دیا آپ کے لیے، ایک ایسا یعنی معاملات پیدا کر دیے کہ اس سے آپ جو ہے وہ مال کے معاملے میں بے فکر ہو گئے. ایک تو اس آیت کا یہ مقصد ہے. دوسری اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنی وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال بہت زیادہ ہو، بلکہ غنی وہ ہے کہ جس کا دل بڑا فراغ ہو. آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق جو معلومات بھی ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی، اس کے مطابق کبھی آپ نے ساری زندگی گندم کی روٹی نہیں کھائی. کبھی زندگی میں آپ نے گندم کی روٹی نہیں کھائی، جو کی روٹی. اور جو کی روٹی بھی وہ کہ جس کا آٹا چھنا ہوا نہیں ہوتا تھا. آپ نہیں کھا سکتے، میں نہیں کھا سکتا، کوئی آدمی ایک دن بھی جو کی روٹی نہیں کھا سکتا بغیر چھنے. ساری زندگی آپ نے وہ روٹی کھائی، گندم کی روٹی نہیں کھائی. حالانکہ گندم یعنی بڑے رئیس لوگ جو تھے وہ استعمال کرتے تھے، عام آدمی استعمال نہیں کر سکتا تھا گندم. اس وقت گندم کی صورت حال ہی تھی. اسی لیے جو آپ کو رکھا ہے اس میں پیمانہ عید الفطر کا، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ گندم کی تعداد جو ہے نا وہ کم ہے. اس کے برعکس جو ہے جو کی اور کھجور کی اور کشمش کی جو آج بہت مہنگی ہے، اس کی تعداد زیادہ ہے. وہ 3.5 کلو ہے، یہ 1.25 کلو ہے. تو اس وقت 1.25 کلو گندم جو ہے نا وہ کسی عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی تھی. اور حضرت عمر کا دور جب آیا ہے، جب تک جو ہے وہ کس قدر فتوحات ہو چکی تھی، لیکن ایک دفعہ حضرت عمر کا بھی یہی صورت حال تھی، وہ بھی نہیں کھاتے تھے. کیونکہ آپ جس نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کر لیا اس کو تو دنیا سے پھر کوئی رغبت ہی نہیں رہی نا. تو ایک صحابی جو تھے انہوں نے کہا عمر اب تو بہت مسلمانوں کی حالت بہتر ہے، اب تو بڑا زبردست معاملات ہو گئے، اب تو گندم کی روٹی کھایا.
تو آپ نے فرمایا کہ کیا جتنی مسلمان حکومت ہے اس کے اندر تمام لوگ اس قابل ہیں کہ گندم کی روٹی کھائیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کچھ لوگ تو ابھی ایسے ہیں. تو بولے کچھ لوگ ہیں اور پھر امیر المومنین کھانا کھائے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی بھی اگر گندم کی روٹی کھانے کے قابل نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے، تو امیر المومنین نہیں کھائے گا. تو یہ لوگ جو ہم ان کے قصے پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن نازل ہونے سے اور قرآن سمجھنے سے اور قرآن پہ عمل کرنے سے پہلے کا کوئی قصہ نہیں ہے ایسا. یہ سب اس کے بعد کی بات ہے. یہ تمام جو ان کی یعنی اعمال جو ہے وہ بہتر ہوئے، ان کے جو اقدامات ہوئے، جو انہوں نے کارنامے کیے، جو آج کتابوں کے اندر لکھے گئے لوگ بڑی شان سے پڑھتے ہیں، وہ تمام وہ ہیں کہ جو آپ قرآن نہ لیں. ورنہ عمر کوئی یہ 10-11 سال کے بچے تھوڑی تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا. بڑے طاقتور اور بڑے جوان تھے نا. حضرت ابوبکر بھی کوئی چھوٹے نہیں تھے، حضرت عثمان بھی کوئی چھوٹے نہیں تھے، حضرت علی چھوٹے تھے. اس کے علاوہ جو اصحابہ کرام آپ کے ساتھ آئے وہ کوئی چھوٹے 10-12 سال کے بچے تو نہیں تھے، وہ تو جوان اور طاقتور لوگ تھے. تو تمام لوگ جو ہیں ان میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی قصہ ایسا ہو جو قرآن نازل ہونے سے پہلے یا مسلمان بننے سے پہلے جو ہے اس کا قابل ذکر ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اللہ کے نام پہ یعنی کھانا کھلانے کی عادت تھی، تو وہ تو اب ہر آدمی کے اندر، وہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے ہر لوگ جو ہیں وہ دنیا کے اندر جو آئے انہوں نے بڑی فراوانی سے لوگوں کو کھانا کھلایا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ قسمہ پرسی کی زندگی میں تھے تو ہم نے آپ کو جو ہے وہ اس سے نجات عطا فرمائی. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا آدمی جس نے کبھی زندگی کے اندر جو ہے وہ پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی، 1 مہینے تک آپ کے گھروں کے اندر کھانا نہیں پکتا، کیا ہوتا تھا؟ کھجور اور وہ دودھ، اس کے اوپر گزارا ہوتا تھا. آپ کے پاس ہی نہیں بلکہ ازواج مطہرات کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اس کو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا؟ جس کے بعد کھانے کے لیے نہیں ہے اس کو کہہ رہا غنی کر دیا. وہ غنی تو کم از کم میری ضرورت تو پوری ہو. غنی کا مقصد اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ اسے کوئی چیز میسر نہ ہو، اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، لیکن اسے اس چیز کی حاجت بھی نہ ہو. اس کے دل میں کبھی خواہش ہی پیدا نہیں ہو، اس کے دماغ کے اندر کبھی آرزو ہی پیدا نہ ہو کہ مجھے اچھے کپڑے چاہیے. اس کے بعد اچھے کپڑے نہیں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بے فکر کر دیا. جیسے خود اللہ کی ذات کہ نہ اسے کپڑے کی ضرورت ہے، نہ اسے نیند کی ضرورت ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی کے فکر ہے کہ بھائی کوئی میرے خلاف کھڑا ہو جائے گا، کوئی میرے خلاف بغاوت کر دے گا. جو مرضی آتی حکم کر دیتا ہے، اس کو کسی چیز کی فکر نہیں. اسی طریقے سے آپ کو بھی بے فکر کر دیا ہم نے. آپ کو کھانا نہیں ہوگا لیکن آپ کو پیٹ بھرا ہوا ہوگا، آپ کو اشتہا بھی نہیں ہوگی، بہترین قسم کے کھانے کی آپ کو کبھی اشتہا نہیں ہوگی، جو بھی مل گیا پیٹ بھر گیا. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا رواج تھا کہ جب کھانا مل جاتا تھا تو آپ شکر کرتے تھے اور جب نہیں ملتا تھا تو صبر کرتے تھے، اور یہی زندگی کا اصول بتا کے چلے گئے. اب یہ احسانات جتانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے آپ کو یتیم ہونے کی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ مدد فرمائی، ہم نے تمہیں جو ہے وہ راستہ بھی دکھایا، ہدایت کے راستے بھی دکھائے، آپ کو جو ہے وہ ایک صراط مستقیم پہ چلنے کا طریقہ بھی بتایا. اور پھر اس کے بعد ہم نے جب آپ کو تکلیف میں دیکھا، ہم نے آپ کو قسمہ پرسی کے اندر دیکھا، معاشی طور پر پریشان دیکھا، تو ہم نے اس سے بھی آپ کو نجات دے دی. اب آپ جو ہے اس بات کا خیال کریں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ، تو آپ یتیم جو ہے نا اس کے ساتھ کبھی سختی کے معاملات نہیں کرنا، کیونکہ آپ بھی یتیم رہے ہو. ایسا نہیں کہ آج آپ جو ہے نا وہ جب مال والے بن گئے، آج جو آپ کے وہاں پیسے آ گئے، آپ کی عزت ہو گئی، تو آپ کسی یتیم کے ساتھ جو ہے وہ سختی کریں. آپ نے کبھی جو ہے کسی کو ڈانٹا نہیں زندگی کے اندر، نہ کبھی کسی بچے کو نہ کسی بڑے کو، کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا. جبکہ اللہ نے خود آپ کو ڈانٹا، اللہ کے رسول کو ڈانٹا اللہ نے، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا. تو یتیم جو ہے اس کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آوا، اور جو کچھ بھی آپ سے ہو سکتا ہے، جس طریقے سے اگر یتیم ہے اور اس کو آپ نے ایک وقت کھانا کھلا دیا، یا آپ نے اس کے ساتھ کم از کم شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، تو اس کا دل بڑا ہو گیا کہ ہاں بھائی میرے سے کوئی محبت کرنے والا ہے، میرے کو خیال کرنے والا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اگر یتیم ہو تو اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ کوئی سخت رویہ مت اختیار کریں. وَأَمَّا، اور وہ جو سائل، جو سوال کرنے والا ہو، فَلَا تَنْهَرْ، آپ اس کے ساتھ جو ہے جھڑک کے معاملات نہیں کریں، اس کے ساتھ سخت معاملات نہیں کریں، اس کے ساتھ زبان جو ہے اپنی وہ سخت استعمال نہ کریں.
اب اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو ایسا ہوتا ہے، آپ نے اب بھی دیکھا ہوگا کہ جو دین کے معاملے میں تھوڑی سی اپروچ ہوتی ہے اور لوگ کوئی اگر اس کے پاس آ جاتے ہیں، اب مثال کے طور پر عالم ہے کوئی اور اس کے پاس دوپہر کے اندر آرام کر رہا ہے وہ، اور کوئی آ گیا دروازہ بجایا اس نے کوئی دین کے معاملات میں بات کرنے کے لیے، ابے یار یہ کس وقت آ گیا یار، ابھی سونے کا ٹائم تھا. تو بولے شام کو آنا، بعد میں آنا، بھی ابھی آرام کر رہا ہے. یہ معاملات ایسا نہیں ہونا چاہیے کبھی کہ آپ کے پاس کوئی آئے اور پھر آپ اس کو اس طریقے سے کہو کہ بعد میں آنا. نہیں، جس وقت بھی آؤ آپ 24 گھنٹے اس کو تیار رہنا چاہیے. اور آپ نے اس کو بڑی محبت سے، جیسا ایک نابینا اگر آ گیا آپ سے، آپ یہ کہتے کہ بھائی ابھی نہیں آتا، یہ آپ کے ذہن کے اندر یہ نہیں تھا کہ یہ کیوں آ گیا، بلکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ کاش یہ اس وقت نہیں آتے. اور اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ایسے کیسے سوچ سکتے ہو کہ اس وقت، سوال کرنے والا کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور آپ نے جو ہے اس کو یہ نہیں کہ بعد میں آنا. فلا تنہر، تو آپ اس کو جو ہے نا جھڑکنے دیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے یار، بعد میں آ جائیے پھر کل میں بتاؤں گا. تو یہ جھڑکنے جیسا ہی معاملہ ہے نا. ابھی اس سے کہو، اسے پتہ نہیں کہ دوپہر میں آرام کر رہے ہیں یا رات میں آ گیا، سوئے ہوئے ہیں حافظ صاحب، حافظ صاحب کو اٹھاؤ بھائی مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. تو حافظ صاحب پہ کتنا گزرے گا. حافظ صاحب کھانا کھا رہے ہیں، حافظ صاحب ذرا جلدی آ جاؤ، مجھے جلدی سے بات کرنی ہے آپ سے. تو پھر اس کے بعد حافظ صاحب کھانا چھوڑ کے آ جائیں گے، ابھی نہیں آئیں گے، بولے بیٹھ جاؤ ابھی کھانا کھا رہا ہوں میں، کھانا کھا کے آؤں گا. تو یہ صورتحال جو ہے نا، اس کے لیے بھی منع کیا کہ خبردار سائل آپ کے پاس، چاہے وہ دنیا کا سوال کرنے آئے یا آخرت کا سوال کرنے آئے، آپ نے اس کو جو ہے جھڑکنا نہیں ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، فحدث، اس کا تذکرہ کرو، اس کو عام کرو، لوگوں کو بتاؤ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا تذکرہ کریں لوگوں کے اندر. لیکن دو باتیں ہیں، ایک تو فخر کے ساتھ آدمی کہتا ہے اور ایک شکر کے ساتھ کہتا ہے. آپ نے میرے پہ کوئی احسان کیا تو میں 4 آدمیوں کے اندر بیٹھ کے کہوں گا دیکھو یار انہوں نے جو ہے میرے پہ احسان کیا. اب میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں اس کو کہ دیکھو انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں نے کتنا فائدہ حاصل کر لیا. انہوں نے یار میری سفارش کی تھی، میں نوکری پہ لگ گیا، اور آج دیکھو صحیح میرے پاس ماشاءاللہ زبردست قسم کی. میں اپنی شان بیان کر رہا ہوں، ان کے لیے یہ تو صرف ایک ریفرنس دے دیا میں نے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا اس لیے چاہیے کہ وہ آدمی جس سے آپ بیان کر رہا نا، وہ بھی اللہ کی طرف رغبت کرے. میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ہمیشہ جب بھی بیٹھتا ہوں تو میں اپنے تکلیف جو ہے نا، وہ جو اللہ نے مجھے ریلیف دیا ہے اس کو بیان کرتا ہوں میں. اور یہی نہیں، جہاں پر بھی میں بیٹھتا ہوں کہتا ہوں لوگوں سے کہ 22 سال بعد کسی ڈاکٹر سے پوچھو، اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ آدمی 22 سال سے اٹیک میں ہے تو میں جو ہے وہ مان جاؤں گا تمہاری بات. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ 22 سال سے ایتھریٹس کے مرض میں ملوث ہے اور یہ چل پھر رہا ہے، بیڈ سے اٹھ ہی نہیں سکتا یہ آدمی. وہ تو ان کا اسسمنٹ ہے، اور میں چل رہا ہوں تو میں بتاتا ہوں کہ دیکھو اس کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ بیماری کے اندر شفا بھی دے سکتا ہے اور شفا کے اندر بیماری بھی دے سکتا ہے. اسی دوائی سے موت بھی آ سکتی ہے اور اسی دوائی سے تندرستی بھی آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں دنیا کے اندر، آپ کو یعنی آخری پیغمبر چنا، پھر اس کے بعد آپ کا یہ جو زمانہ تھا کم عمری کا، اس کو کس نے بہترین انداز کے اندر گزروایا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو اس معاشرے کے اندر کس عزت کے مقام پہ پہنچایا. پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر آپ کا نام جو ہے ہم نے روشن کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارے دل میں کتنی محبت ہے. ہمارے دل میں یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ محبت کرنے والے ہیں، ان کی کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنی محبت رکھتا ہو کسی دوسرے کے لیے جتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتا ہے. چاہے وہ مانے یا نہیں مانے، لیکن اس کے دل کے اندر محبت ہے. اب اس نے دبا دیا اسے، وہ دوسری بات ہے، لیکن اس کے دل کے اندر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محبت ہے، جتنی عزت ہے، جتنی تکریم ہے، دنیا میں کسی آدمی کے لیے نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور پھر آخرت کے اندر وہ جو نعمتیں عطا فرمائے گا اس کا تو شمار بھی نہیں ہے اور حساب بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا. تو یہ سورج جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی پڑھنے کی یہاں پر، تو اس سے جو ہے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک تو یہ کہ قرآن کے اوپر تدبر کیا جائے، سوچا جائے کہ آخر یہ آیت جو ہے نا یہ 10 نیکیاں کمانے کے لیے ہی نہیں ہے،
اس آیت سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہمیں جو پڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، جب ٹیچر کوئی چیز پڑھاتا ہے بچے کو نا تو وہ اس کے فائدے کے لیے پڑھاتا ہے، اسے کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے، کوئی بے مقصد چیز کبھی بھی نہیں پڑھاتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں صبح شام یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ قرآن پڑھو اور بار بار پڑھو، تو اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ جب آپ اس کو پڑھو گے اور اس کو سمجھ لو گے اور پھر اس پر اس انداز میں عمل کرو گے جس انداز میں انہوں نے کیا تھا، تو پھر دنیا کے اندر بھی آپ کے لیے راحت ہے اور آخرت کے اندر بھی راحت ہے۔ ورنہ آپ یہ دیکھ لو کہ دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اور ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمان کا نام سن کے جو ہے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ جو ہے یعنی ان کا پیشاب نکل جاتا تھا، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، وہ بیٹھ جاتے تھے، لوگ پکڑ لیتے تھے ان کو صرف نام سن کے۔ عمر بن خطاب آ رہے ہیں، اس کی تو حالت ایسی ہو گئی کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، دل کا دورہ پڑ گیا اس کو۔ اور آج مسلمانوں کی صورت حال یہ ہے، مسلمان حکمرانوں کی صورت حال یہ ہے کہ امریکہ کا جو ہے وہ نمائندہ آ رہا ہے، ناراض نہیں ہو جائے کہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو الفاظ مجھے یعنی اتنی شرم آتی ہے ان الفاظوں کو پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہودی اور عیسائی، یہ آپ سے اتنا ڈرتے ہیں، ہم سے نہیں ڈرتے۔ اہل کتاب ہے، ہمیں جانتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ بڑا طاقتور ہے، اللہ ہی مالک ہے، لیکن یہ آپ سے ڈرتے ہیں، ہم سے نہیں ڈرتے۔ دو جگہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے ڈرتے ہیں، اور آج یہ صورتحال ہے کہ ہم یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ڈر رہے ہیں۔ یہ کنورٹ ہو گیا بالکل نا۔ وہ آیت جو اس وقت ان کے لیے نازل ہوئی تھی کہ یہ ڈرتے ہیں، آج وہ ہمارے لیے نازل ہو رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی یہ صورتحال ہے کہ وہ یہودیوں سے ڈرتے ہیں، عیسائیوں سے ڈرتے ہیں۔ تو کہاں رہے ہو؟ نہ وہ قرآن پڑھنے والے رہے، نہ قرآن کو سمجھنے والے رہے، نہ قرآن پر عمل کرنے والے رہے، اور جس کو بھی اس کی طرف دعوت دی جاتی ہے وہ جو ہے ہیلے بہانے کر کے نکل جاتا ہے، اس کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اور جب تک ہم اس کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک ہم اس کو اس انداز میں نہیں پڑھیں گے، اس انداز میں نہیں سمجھیں گے، ہم انفرادی طور پر بھی نہ اللہ کے سامنے حساب دے سکیں گے اور نہ اجتماعی طور پر حساب دے سکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، هو الملک رب السماوات ورب الارض ورب العالمین، وله النور فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہم آنس وعشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمۃ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے پروردگار عالم، ہم تمام ساتھیوں کو یہاں پر بیٹھنا جو ہے قبول فرما لے، ہمارے دلوں کو قرآن کے لیے وسیع کر دے۔ اے پروردگار، ان احکامات کو ہمارے دماغ میں، دل کے اندر، ہاتھ پیروں کے اندر اس طرح سما دے کہ ہم اس کے خلاف کوئی کام نہ کر سکیں۔ اے پروردگار، ہمیں اس کا پابند بنا دے۔ اے پروردگار، ہم سب کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ آپ نے قبول فرما لیا تو ہمارا کام ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔